برادران ملت اسلامیہ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مندوں اور ان کے شہزادے تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے عقیدت مندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کا میں نے ذکر کیا، تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے جو لوگ ہیں، سچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ثم استقاموا، پھر اسی پر استقامت پذیر رہے اور اسی پر مضبوطی سے قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں کس بات کو لے کر کے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ حضرات، آج سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں، 2 شہزادوں میں سے چھوٹے شہزادے ہیں، جنہیں ہم مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا آج یوم پیدائش ہے، جنم دن ہے۔ اور آج کے دن جہاں جہاں عقیدت مند رہتے ہیں، ان کے انویائی رہتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے طور پر یوم مفتی اعظم ہند، جسے انگلش میں مفتی اعظم ہند ڈے کہا جائے گا، اسے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند دیوس کہا جائے گا، اس کو مناتے ہیں۔ تو یہ جو ہم یادگاریں مناتے ہیں، آج 22 ذی الحجہ ہے اور 22 جولائی بھی ہے، دونوں تاریخیں ایک ہی چل رہی ہیں اس وقت، جمعے کا دن ہے۔ تو آج ہی کے دن اتفاق دیکھیے کہ جمعے کے دن یہ 22 ذی الحجہ پڑی، اور جمعے کے دن ہی اس دور میں جس کو 1310 ہجری کہا جاتا ہے، اور انگریزی جو سن تھی وہ 7 جولائی 1993 تھی، وہ 1893، 7 جولائی 1893۔ حالانکہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ 18 جولائی 1892 بھی لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 7 جولائی 1892 لکھا ہے، لیکن جہاں تک میں نے جو ہے وہ ریسرچ کی اور تلاش کی اور گوگل سے جو ملان کا ایپ ہے اس سے جو ہے وہ دیکھا، تو 22 ذی الحجہ 1310 ہجری کی جو تاریخ گوگل پر مل رہی ہے انگریزی، وہ مل رہی ہے 7 جولائی 1893 عیسوی۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم جو یہ یوم پیدائش مناتے ہیں، کسی بھی بزرگ کے جنم دن کو مناتے ہیں یا عرس مناتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو جیونی ہے، ان کی زندگی ہے، انہوں نے جو انوکھے کام کیے، بے مثال کام کیے، کہ جس میں لوگوں کے لیے شکشا بھی ہوتی ہے، دیکشا بھی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے
لیسن ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اس میں جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ مناتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جب دیکھتے ہیں، ان کی ہم جیونی کو دیکھتے ہیں، تو ان کی جیونی اور ان کی زندگی جو تھی وہ دین کے کاموں کے لیے، سماجی کاموں کے لیے، مانوتا کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، سماج سدھار کے لیے، ہے نا، اور دینی خدمات کے لیے یہ وقف تھی۔ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، لوگوں میں سدھار پیدا کرتے، اور اس کے لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ میرا یہ کہنا یہ جس کو برا لگے گا یا اچھا لگے گا۔ اگر انہوں نے انسانیت کے خلاف کوئی، مانوتا کے خلاف کسی میں کوئی بات دیکھی، انسانی اخلاق و آداب کے خلاف کوئی بات دیکھی، ہے نا، اگر جو ہے وہ انہوں نے دین کے خلاف کوئی بات کسی میں دیکھی کہ دین کے خلاف کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے، سماج کے خلاف کر رہا ہے، مانوتا کے خلاف کر رہا ہے، تو فوراً اس کو ٹوک دیتے تھے اور اس کے سدھار کے لیے فوراً اس سے جو کچھ کہنا ہوتا کہہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر وہ پہنچ جاتے، لوگ پروانوں کی طرح ان پر جو ہے وہ نثار ہوتے تھے۔ ان کی یہی خوبی تھی۔ پھر انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ، دین کا جو بہت بڑا کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سماج سدھار کا اور اصلاح کا کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خدمت خلق کا جو کام کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ صبح سے بیٹھ جاتے، شام تک لوگ اپنی فریادیں لے کر کے آتے۔ کوئی کہہ رہا ہے میرا بچہ بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے اوپر جادو ٹونا کرا دیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پریشانی یہ پریشانی۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیٹھنے کا بھی انداز نرالا، ایک پیر پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ایک پیر کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قلم چل رہا ہے، کاغذ پر لکھتے جا رہے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی کئی تعویذ ایک ایک آدمی کو دے رہے ہیں، لوگوں کی فریادیں بھی سن رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ان کے شاگرد ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کو دکھا دیں، اور سرکار مفتی اعظم ہند اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر دیں، سرکار مفتی اعظم ہند اس کو جو ہے وہ اس کی اصلاح کر دیں، اور جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، یا ہم نے صحیح لکھا ہے جواب یا غلط لکھا ہے فتویٰ۔ تو یہ جو ہے سارے کام اتنے تیزی کے ساتھ ہوتے، اتنے تسلسل کے ساتھ ہوتے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے اوپر جو ہے وہ تھکن ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی رضا مسجد میں اذان کا معاملہ ہوتا، اذان ہوتی، فوراً رضا مسجد کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے، وہاں بھی وضو کرنے سے لے کر کے جماعت میں شامل ہونے تک جو بھی وقت ہوتا لوگ اس میں بھی کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ جو وضو کرتے، وضو کا پانی لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، تبرک جو ہے وہ بنا لیتے۔ اس طرح مرید ہونے والوں کی بھیڑ لگی رہتی، گھر پر بھی مرید، بیٹھک میں بھی مرید کر رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں تو وہاں بھیڑ لگ جاتی، وہاں بھی مرید کر رہے ہیں۔ اس طور پر انہوں نے جو خدمات انجام دیں، ہے نا، تو وہ خدمات، اللہ اکبر، 1892 یا 1893 میں آپ کا جنم ہوتا ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور آپ کا جو وصال ہے وہ 1981 میں ہوتا ہے۔ اتنا لمبا پیریڈ، تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ 92 سال کی، 92 آپ کی ایج ہوئی۔ اس میں آپ نے پورے ہندوستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مسلمان رہتے ہوں اور وہاں آپ نہ گئے ہوں، ہر جگہ جا جا کر کے لوگوں کو خانقاہی جو معمولات ہیں، خانقاہی وچاردھارا ہے، سنی صوفی وچاردھارا ہے، اعلیٰ حضرت کی، اہل سنت و جماعت کی جو وچاردھارا ہے اور جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کی تبلیغ کی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی چھیتر، کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں مفتی اعظم ہند کے ماننے والے لوگ نہ ہوں، جہاں ان کے مریدین نہ ہوں۔ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت اور مذہب اہل سنت کا ہر جگہ جو دورہ دیکھتے ہیں، علم بلند دیکھتے ہیں، جھنڈا بلند دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ہر حصے میں، یہ ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے ہر حصے میں جہاں جہاں
آج اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے جو جن کی خدمات ہیں وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے. یا تو آپ نے ڈائریکٹ وہاں جا کر کے اعلیٰ حضرت کا نام روشن کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کیا، اہل سنت و مذہب اہل سنت کو پھیلایا، یا یہ کہ آپ کے جو شاگرد تھے، آپ سے جو پڑھ کر کے گئے تھے، آپ کی تربیت میں رہے تھے، آپ نے جن کو ٹرینڈ کیا تھا، یا آپ کے جو خلیفہ تھے یا آپ کے جو مریدین تھے، ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو دنیا کے علاقے علاقے خطے خطے تک پہنچایا، اعلیٰ حضرت کی فکر کو پہنچایا، مذہب اہل سنت کو پہنچایا، اور وہ جو دین اوریجنل دین ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام صحابہ کرام سے ائمہ کرام سے ہے نا بزرگوں سے ہوتا یہاں پر ہے نا بغداد مقدس، پھر جو ہے وہ یہ بلگرام شریف، کالپی شریف، اور پھر جو ہے وہ ماہرہ مقدسہ، پھر بریلی شریف. تو اس طرح جو ائمہ سے بزرگوں سے خانقاہوں سے ہوتا جو اسلام آیا، اس کو دنیا کے کونے کونے تک جو پہنچانے والی ذات ہے تو وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات ہے. آج ہم ان کے یوم پیدائش پر ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو مفتی اعظم ہند کے فیضان سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.